یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حدود تائید صدرا حضور جانتے ہیں حدود تائید صدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں جی کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے درود پڑھو ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے درود پڑھو ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن ہوا اگر حضور جانتے ہیں ہوا اگر یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چون کر بروز حشر شفاعت کریں گے چون کر
ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اسی لیے تو سنایا ہے اپنے پہلو میں اسی لیے تو سنایا ہے اپنے پہلو میں یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں جس کی مولا حضور سے کہ ہے علی مولا ہے جس کی مولا حضور سے کہ ہے علی مولا کہ ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں کہ جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر اس کا عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر اس کا نہ تھا کہ پرایا حضور جانتے ہیں کہ وہ اپنا تھا کہ پرایا حضور جانتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ شان زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں
جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں کہ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں کہ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں خود دیتا ہے سلا حضور جانتے ہیں کہ کہاں ہے عرش معظمہ حضور جانتے ہیں کہ کہاں ہے عرش معظمہ حضور جانتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، حق دیوان، سچ دیوان، حق دیوان، سچ دیوان، حق دیوان، سچ دیوان، حق دیوان، سچ دیوان، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج جس موضوع پہ مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے وجہ تخلیق کائنات اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ محفل میلاد اس عظیم ہستی کی تشریف آوری اور آمد کی خوشی میں انعقاد پذیر ہے کہ جن کی خاطر اس نظام ہستی کو بنایا اور سجایا گیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے سلام کے ان الفاظ سے کرنا چاہتا ہوں کہ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ اور آپ کے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، آپ کے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ اور آپ کا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو آپ کا گھر ہو، اور آپ کا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو آپ کا گھر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ حاضر محترم، آج کی یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے۔ اس میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو بتاؤں گا کہ اس میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے جو کہ سنت خدا ہوتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب مکرم ہم نے آپ کی خاطر آپ کی ذکر کو بلند کر دیا۔ اور بقول اعلیٰ حضرت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ حاضر محترم،
محفل میلاد میں بالعموم دو طرح کی ذکر کیے جاتے ہیں. ایک طرف تو آقا دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے. حضرت محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ شکر بجا لایا جاتا ہے کہ اس نے اپنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرما دی. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی سب نعمتیں اکٹھی کر دی جائیں تو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ان سب نعمتوں سے افضل، ان سب نعمتوں سے اعلیٰ، ان سب نعمتوں سے عرفہ اور ان سب نعمتوں سے والا دکھائی دے گی. اس لیے مجھے کہنے دیجئے کہ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا اور اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. حاضر محترم، کائنات کی یہ ساری رونقیں، یہ ساری مسرتیں، یہ ساری خوشیاں اور یہ ساری بہاریں اس لیے ہیں کہ آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت سلے اللہ کی پکاریں. اور مہینوں میں اگر ربیع الاول نہ ہوتا، مہینوں میں اگر ربیع الاول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا، تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا. حاضر محترم، محفل میلاد کا دوسرا ذکر کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے. شمائل مصطفیٰ، فضائل مصطفیٰ اور معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے، تاکہ امت کے دل میں اپنے نبی کی تعظیم کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ جگمگانے لگیں. کیونکہ محبت کے بغیر ایمان کا دعویٰ مردود اور ذکر مصطفیٰ کے بغیر عبادت غیر مقبول ہوتی ہے. اس لیے کہ جس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اور میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی، یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی. حاضر محترم، پورا قرآن حکیم الف لام میم سے والناس تک مطالعہ کریں تو پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اور مختلف حوالوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتا ہوا دکھائی دے گا. چنانچہ قرآن جب آپ کے چہرے کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ والضحیٰ، اور جب آپ کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ واللیل اذا سجا، جب آپ کی زبان مبارک کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، اور جب آپ کی لب مبارک کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ ان هو الا وحی یوحى، اور جب آپ کی چشمان مبارک کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، اور جب آپ کے ہاتھ مبارک کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ ید اللہ، اور جب آپ کے فعل مبارک کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور جب آپ کے ذکر کا تذکرہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اور جب آپ کے سینے مبارک کا تذکرہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ الم نشرح لک صدرک. حضرت محترم، گویا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. حاضر محترم، زندہ باد، زندہ باد، مرحبا،
مرحبا 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 پیارے کی آمد جشن عید میلاد النبی. حضرت محترم گویا کہ آپ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، آپ کا فعل خدا کا فعل ہے، آپ کا بولنا خدا کا بولنا ہے، آپ کا پکڑنا خدا کا پکڑنا ہے، آپ کا سننا خدا کا سننا ہے، آپ کی محبت خدا کی محبت ہے، آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، آپ کی رحمت خدا کی رحمت ہے، آپ کی رضا خدا کی رضا ہے، اور آپ کا در در خدا ہے، اور آپ کا در در خدا ہے. حضرت محترم گویا جو در مصطفیٰ پہ پہنچ گیا در حقیقت وہ در خدا پہ پہنچ گیا. بقول اعلیٰ حضرت بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں ہے اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو جہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضرت محترم وہ ہستی کہ جس کے قدموں کی آہٹ نے تخلیق، ارتقاء، انقلاب اور جدت کے انگنت گلشن آباد کیے، اور اس بے مثل و بے مثال ہستی کی آمد نے خالق کائنات کے امر سے ادا ہونے والے لفظ کن کی اہمیت، جامعیت اور معنویت سے ارباب عالم کو متعارف کروایا. حضرت محترم وہ ہستی کہ جن کی خاطر اس کائنات کو تشکیل دیا گیا، حضرت محترم وہ ہستی کہ جن کی خاطر اس گلشن ہستی کو بسایا گیا، وہ ہستی جنہیں اس باغ کا نگہبان بنایا گیا، وہ ہستی کہ جن کی پیدائش والے دن برائی کے دیوتاؤں کو پاش کر دیا گیا، وہ ہستی کہ جن کی خاطر فرشتوں نے پوری کائنات کو اپنے حصار میں لے لیا، اور سسکتی انسانیت کو علم و فکر کے خزانے عطا کر دیے گئے، اور ختم نبوت کا تاج جن کے سر انور پر سجا دیا گیا. حضرت محترم وہ ہستی کہ جن کی پیدائش کی خوشخبری سننے کے لیے یہودیوں نے کھجوروں کے شہر یثرب میں ڈیرے ڈالے، وہ ہستی کہ جن کی پیدائش کی خاطر جنت کی خواتین کو سیدہ آسیہ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا. حضرت محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جن بہار پرور گلاب آفری معطر منور اور مقدس ساعتوں میں ہوئی، وہ ساعتیں سرمایہ کائنات اور حاصل موجودات ہیں، اور ہر صاحب ایمان کا اس امر پر حق الیقین ہے کہ اگر خالق کائنات نے آپ کو اس کائنات کی برات کا دلہا نہ بنانا ہوتا تو یہ کائنات حیات کی دل ربائیوں، رعنائیوں اور زیبائشوں سے محروم رہتی. حضرت محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لالان پاک کی گھر سے پھوٹنے اور جھرنے والے سروں کے صدقے رب کائنات نے آبشاروں کو ترنم، تالازاروں کو تبسم، پہاڑوں کو جلال، ستاروں کو جمال، پھولوں کو رعنائی، بغولوں کو برنائی، کوسے قدح کو رنگینی، چٹانوں کو سنگینی، شبرم کو نرماہٹ، ریشم کو سرسراہٹ، کلیوں کو مسکراہٹ، کرنوں کو جگمگاہٹ، بیابانوں کو بے قراری، آسمانوں کو درخشانی، بادلوں کو للکار، بوندوں کو جنکار، بجلیوں کو بے باکی، شمشیروں کو براکی، آندھیوں کو جلانی، سمندروں کو طغیانی، بلبلوں کو ساز، دھڑکنوں کو غداز، حسن کو سادگی اور عشق کو تازگی عطا کی. قول شاعر داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. حضرت محترم اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ لولاکا لما خلقت الافلاکا، محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں یہ افلاک نہ بناتا. اور پھر فرمایا کہ لولاکا لما خلقت السماوات والارض، محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں یہ آسمان اور زمین کو پیدا نہ کرتا. اور حج یہاں پر پکار دی کہ لولاکا لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا. قول اقبال عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ رے کو دیا تو نے یافتہ،
سرے ریت کو دیا تو نے نور آفتاب۔ حضرت محترم اسی طرح سے اگر بات کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حضور آپ آئے تو دل کا بینا آیا، حضور آپ آئے تو دل کا بینا آیا، عجز سے پیار سے اخلاق سے جینا آیا، اور پتے پتے کو جلا حسن دو عالم سے ملی، پتے پتے کو جلا حسن دو عالم سے ملی، ذرے ذرے کو چمکنے کا قرینہ آیا، ذرے ذرے کو چمکنے کا قرینہ آیا۔ حاضر محترم اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب مکرم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب یہاں پر سوال اٹھا کہ باری تعالیٰ کتنا بلند کر دیا؟ فرمایا جتنی میری قدرت ہے اتنا بلند کر دیا۔ مولا تیری قدرت تو لامحدود ہے، تو فرمایا کہ میرے محبوب کے ذکر کی رفعت عظمت شان بھی لامحدود ہے، اور فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو ان تقریروں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو ان تفسیروں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو ان افسانوں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو ان ترانوں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو ان جلسوں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو ان جلوسوں سے بے نیاز کر دیا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرت محترم اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو تمام جہانوں کا سردار، امام، خاتم النبیین اور عرشی فرشی تمام مخلوقات کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت بنا کر یہ اعلان فرمایا کہ اے محبوب مکرم ہم تو آپ ہی کی ذات سے گلوں کو تبسم دیں، جھرنوں کو ترنم دیں، آبشاروں کو نغمے دیں، بہاروں کو زمزمے دیں، سورج کو روشنی دیں، چاند کو چاندنی دیں، ستاروں کو تابندگی دیں، مردوں کو زندگی دیں، کائنات کو وجود دیں، وجود کو سجود دیں، اور سجدوں کو لذت دیں، اور سجدوں کو لذت دیں۔ حضرت محترم اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی عظمت و شان اور رفعت و مقام کو بلند کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا کہ اے محبوب مکرم جلوے میرے دکھائے تو تو، عرش میرا سجائے تو تو، فرش میرا بسائے تو تو، جنت میری دلائے تو تو، دوزخ میری بجھائے تو تو، بچھڑے ہوئے میرے ملائے تو تو، گرے ہوئے میرے اٹھائے تو تو، پیغام میرا سنائے تو تو، کوثر میری پلائے تو تو، کوثر میری پلائے تو تو۔ اور فرمائے کہ حبیب اب انسان قیامت تک جدھر بھی کان لگائے گا ذرہ ذرہ یہی داستان سنائے گا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل نظر کو آباد رکھے، خدا اہل نظر کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا یا رہے رسول گا۔ اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایک میں ہی نہیں، ایک میں ہی نہیں، ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ارے ارے سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ارے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اب ہر بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے ہوا میں لہرا کے اپنے ہاتھ قربان کر کے نعرہ حضرت محترم اسی
اسی طرح سے اگر بات کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواباً فرمایا کانا خلقہ القرآن، بے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھا، قرآن ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات کی عملی تفسیر پیکر مصطفیٰ ہے تو پھر کہنا پڑے گا یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن، یہ کتابوں کا سردار وہ رسولوں کا سردار، یہ منزل من اللہ وہ مرسل من اللہ، اس میں خدا کا کمال اس میں خدا کا جمال، یہ سینوں میں اترنے والا وہ روحوں میں اترنے والا، یہ مسلمانوں کے لیے رحمت وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت، یہ بھی لا ریب وہ بھی لا ریب، یہ بھی نرالا وہ بھی نرالا، یہ بھی اعلیٰ وہ بھی اعلیٰ، یہ بھی خدا کا وہ بھی خدا کا، یہ بھی حق وہ بھی حق، مگر فرق یہ ہے کہ یہ خاموش قرآن وہ بولتا قرآن، یہ قرآن سکوت والا وہ قرآن حرکت والا، یہ قرآن اجمال وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن تندیل وہ قرآن تنویر، یہ قرآن لفظ وہ قرآن معنی، یہ قرآن فکر وہ قرآن ذکر، یہ قرآن متن وہ قرآن تشریح، اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اس قرآن کی ایک صورت ہے، یہ قرآن کالی سطروں والا وہ قرآن کالی زلفوں والا، اس قرآن کو پڑھنے والا قاری بنتا ہے، اس قرآن کو تکنے والا صحابی بنتا ہے، اور یہ قرآن خدا کی کتاب ہے وہ قرآن رسالت معاب ہے، اور یہ قرآن خدا کی کتاب ہے وہ قرآن رسالت معاب ہے، قول شاعر سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حاضر محترم، محمد نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ ہوتا سمندر میں بہتا یہ پانی، سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پہ برستے نہ جلوے زمین و زماں پہ، نہ سجتی ستاروں کی بزم آسماں پہ، نہ پڑتی نظر مالک دو جہاں پہ، نہ بادل میں پانی کا ہوتا خزانہ، نہ مٹی غذاؤں کا بنتی بہانہ، نہ بارش نہ کھیتی نہ سبزہ نہ دانا، نہ یہ آشیانہ نہ وہ آشیانہ، اور راہ معرفت سے نہ انسان گزرتا، نہ سیر آسمانی فداؤں کی کرتا، نہ ادراک بڑھتا نہ احساس ابھرتا، نہ قرآن اترتا نہ ایمان نکھرتا، وہ منزل نہ ہوتی تو رفتار کیسی، جو محفل نہ ہوتی تو گفتار کیسی، ارے زمانے کے دلکش نظارے نہ ہوتے، کسی کو کسی کے سہارے نہ ہوتے، کسی کو کسی کے سہارے نہ ہوتے، ارے نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی، اور کلیم و خلیل و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، اور فضا میں صدا لنترانی نہ ہوتی، ارے جہاں میں وفا کی کہانی نہ ہوتی، نہ تورات ہوتی نہ انجیل ہوتی، نہ دنیا میں فوجیں ابابیل ہوتی، نہ قرآن آتا نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، اور نہ صحرا نہ دیوانگی کے طریقے، نہ صحرا نہ دیوانگی کے طریقے، نہ مستی کے روشن سلیقے، اور نہ یہ عرش کرسی نہ یہ چاند تارے، نہ یہ عرش کرسی نہ یہ چاند تارے، نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا نہ دھارے، ارے جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا تو حق نے محمد بنایا نہ ہوتا، ارے جہاں بھی کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو حق نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ حضرت محترم، اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم،
حاضر محترم اس آیت کریمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی عظمت و رفعت کا بھی ذکر ہے، اور اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی لطف و کرم کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک بعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں کہ تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق گزرتا ہے، اور وہ تمہاری بلائی کے بہت ہی حریص ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرت محترم گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تکلیف و مشقت تمہیں پہنچتی ہے، پریشان میرا رسول ہو جاتا ہے، ہلاکت و تباہی کی طرف تم بڑھتے ہو، بے چین میرا حبیب ہو جاتا ہے، گناہ اور نافرمانیاں تم کرتے ہو، راتوں کی نیند میرے نبی کی اڑ جاتی ہے، گمراہی کی طرف قدم تم بڑھاتے ہو، روح میرے رسول کی طرف جاتی ہے، اور تمہیں جو تکلیفیں، مصیبتیں، دکھ اور مشقتیں پہنچتی ہیں وہ میرے اس کریم رسول پر اس طرح سے شاق گزرتی ہیں کہ خنجر چلے کسی پر تو تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پر تو تڑپتے ہیں ہم امیر، کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اور بقول اقبال، مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ حضرت محترم اس مضمون کی تصدیق النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم سے بھی ہوتی ہے کہ یہ لجپال و غم گسار نبی مومنین کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا قرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا قرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کا قرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا قرب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس کا قرب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور کا قرب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجدان کا قرب اتنا ہے کہ تمہاری جان کو تمہاری تکلیف کا احساس بعد میں ہوتا ہوگا، وہ تکلیف اس مہربان رسول پر شاق پہلے گزرتی ہے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر کھا کھا کر اپنے پھولوں کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم و نازک قدمین شریفین کو زخمی کروا لیتے، لیکن جہنم کے گھروں میں گرتے ہوئوں کو کھینچ کھینچ کر باہر نکالنے کی سعی فرماتے، اور اس امت کو، اس گناہگار امت کو بخشوانے کی فکر میں ساری ساری رات قیام کر کے اپنے قدموں کو متورم کر لیتے۔ حضرت محترم آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، شفیع آسیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ جس قدر پیار، محبت، شفقت اور کرم ہے، پوری کائنات میں کسی شے کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، حتیٰ کہ انسان کی جان سے بھی زیادہ قرب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیعت کا یہ عالم ہے کہ کرم ہی کرم تو، سخا ہی سخا تو، کرم ہی کرم تو، سخا ہی سخا تو ہے، امت کے حق میں دعا ہی دعا تو، اور لطافت سے گوندا گیا تیرا پیکر، لطافت سے گوندا گیا تیرا پیکر، سراجم منیرا، سراجم منیرا۔ حاضر محترم، اس دنیا میں ہر شخص حریص دکھائی دیتا ہے، کوئی شخص اپنے ذاتی آرام و سکون کا حریص ہے، کوئی شخص اپنی اولاد کے آرام و سکون اور جاہ و منصب کا حریص ہے، کوئی شخص دولت اور شہرت و نام بری کا حریص ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی خیر خواہی اور بلائی کے حریص ہیں۔ حضرت محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو امت کو یاد کیا، بعثت ہوئی تو امت کی فکر، معراج پہ گئے تو امت کی فکر، اور وقت وصال بھی امت کی فکر، اور قیامت کے روز بھی امت کی بخشش کی فکر ہوگی۔ حاضر محترم، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خاصہ ہے، اور اگر بات کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کی تو وہ کل عالمین پر محیط ہے، اور اس رحمت سے نہ صرف مسلمان اور محبت رکھنے والے بہرور ہوئے بلکہ دشمن، بیگانے اور کافر لوگ بھی اس رحمت سے فیض پاتے ہیں۔ حاضر محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم آقا ہیں کہ بیچاروں کے لیے چارہ، بے سہاروں کے لیے سہارا، اور اگر اپنوں کے لیے بہار بن کر آئے تو غیروں کے لیے غمخوار بن کر آئے۔ وہ قول شاعر،
وہ آقا کہ جس کی رحمت نے اگر اپنوں کو ہے ڈانپا، وہ آقا کہ جس کی رحمت نے اگر اپنوں کو ہے ڈانپا تو اوقات مصیبت میں وہ غیروں کے بھی کام آئے، تو اوقات مصیبت میں وہ غیروں کے بھی کام آئے۔ حضرت محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ اس امت کی غمگسار اور کار ساز ہے، دنیا کے امور میں بھی، دین و عبادت کے امور میں بھی، اور بردک و عقبہ کے امور میں بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آسان دین ہے، اور اس امت کی تکلیف کے پیش نظر ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم نہ فرمایا۔ اسی طرح سے بچوں کے رونے پر نماز میں اختصار، اور اسی طرح سے دوران سفر روزہ چھوڑنے کی رخصت، اور اسی طرح سے سخت بھوک کے عالم میں نماز سے پہلے کھانے کی اجازت دینا، اور اسی طرح سے واجبات نماز کی صورت میں اختصار کا حکم، اور صیام وصال سے منع کرنا، اور اسی طرح سے ایک غریب صحابی کا کفارہ صوم نہ صرف اپنی طرف سے ادا کرنا بلکہ اسے اس کے گھر والوں پر خرچ کرنے کی اجازت دینا، اور اسی طرح سے ایک مقروض مفلس صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کرنا، اور اسی طرح سے ایک محتاج صحابی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور ان کی دعوت ولیمہ کا انتظام کرنا۔ حضرت محترم اسی طرح سے عید کے روز ایک یتیم بچے کی سرپرستی کر کے اسے دوسرے لڑکوں کے لیے باعث رشک بنا دینا، اور اسی طرح سے عورتوں کو عزت و احترام عطا کرتے ہوئے بیٹیوں کو دفن کرنے اور وجہ آر بنانے کی بجائے باعث افتخار بنا دینا۔ حضرت محترم یہ وہ مثالیں ہیں جن کی دنیا میں نظیر پیش نہیں ہو سکتی ہے، یہ وہ مثالیں ہیں جن کی دنیا میں نظیر پیش نہیں ہو سکتی ہے۔ سلام اس پہ کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پہ کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پہ کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پہ کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پہ کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پہ کہ بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پہ کہ بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ حضرت محترم اس کائنات ہست و بود میں ہر شخص کو ایک مقررہ مدت گزارنے کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت کے اٹل قانون کے تحت موت سے ہمکنار کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے اس کے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے، پوتے، رشتہ دار اور دوست احباب سب قبر تک سا جاتے ہیں، اور جب بنو مٹی کے نیچے دفن ہونے کا وقت آتا ہے تو کوئی بھی ہمدرد قبر میں ساتھ جاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اس وقت وہاں کا عالم یہ ہوتا ہے، اور اس وقت وہاں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ تربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ حضرت محترم قبر کے اس تاریک ماحول میں جب دنیا کے سارے سہارے اور آسرے ٹوٹ جاتے ہیں کہ تب ایک ہی سہارا اور آسرا کام آتا ہے، اور وہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا اور آسرا ہے۔ حضرت محترم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور زیارت سے قبر کا ماحول آسان ہو جاتا ہے۔ وقول اعلیٰ حضرت قبر میں لہرائیں گے حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طاعت رسول اللہ کی، اور ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کہ فوراً کہہ دو بند، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کہ فوراً کہہ دو بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ حضرت محترم قیامت کے روز جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس وقت قیامت کی ہولناکیوں اور لرزہ خیزیوں میں ابھی انبیاء کو بھی اذن شفاعت نہیں ملا ہوگا، تو کل انسانیت کی مشکلات کو آسان کرنے والے اور رب ذوالجلال کے جلال کبریائی کو جمال میں بدلنے والے ہمارے نبی شافی محشر بن کر تشریف فرما ہوں گے، اور جس وقت دیگر انبیاء اذهبوا الی غیری کہیں گے اس وقت غم گسار عالم رحمت بے کساں آنا لہا کہہ کر اولین و آخرین کی مشکل کشائی فرمائیں گے۔ وقول شاعر روز محشر نہ کوئی اور سہارا ہوگا، روز محشر نہ کوئی اور سہارا ہوگا، سب کے ہونٹوں پہ محمد کی
دہائی ہوگی اور خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ نبی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ نبی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے حضرت محترم پوری دنیا میں یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے اور روز قیامت ایک حساب و کتاب اور جزا و سزا کا دن ہے اس روز کی مشکلات اور پریشانیاں ناقابل بیاں ہوں گی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 3 مشکل مقامات پر کھڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس امت کی غم گساری اور مشکل کشائی فرمائیں گے یعنی پل صراط میزان اور حوض کوثر بقول شاعر یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے تو رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو تو رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو حضرت محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس امت پر لطف و کرم اس وقت اپنے پورے جوبن پر ہوگا کہ جب آپ مقام محمود پر فائز ہو کر اس گنہگار امت کو بخشوانے کے لیے مالک یوم محشر کے حضور سجدہ کر کے رب حبلی امتی پکاریں گے تو رب ذوالجلال ارفع راسک سل تعطیٰ کہہ کر مزردجہ فضا سنائیں گے حضرت محترم اس گنہگار امت کو بخشوانے کے لیے بار بار سجدوں کا منظر بیان کرتے ہوئے ایک شعر اپنے الفاظ میں یوں نظارہ بیان کرتا ہے کہ وہ سما کیسا ذیشا ہوگا کہ وہ سما کیسا ذیشا ہوگا کہ جب خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے گا کہ جب خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے گا کہ اب تو سجدے سے سر اٹھائیے کہ اب تو سجدے سے سر اٹھائیے کہ آپ کی ساری امت بری ہے کہ اب تو سجدے سے سر اٹھائیے کہ آپ کی ساری امت بری ہے حاضر محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کا ذکر تاجدار گلراں حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ ان الفاظ میں کرتے ہیں یعطیک ربک داستساں یعطیک ربک داستساں تردا تھی پوری آس اساں رجپال کریسی پاس اساں رجپال کریسی پاس اساں وشفع صحیح پڑھیاں وشفع صحیح پڑھیاں حضرت محترم اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں گناہگار ہونے کے باوجود اپنے کریم اور لجپال رسول کا امتی بنایا ہے اور بقول امیر خسرو اسی شرف پر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف بڑھاتا ہوں کہ برس نازم ہستم امت تو برس نازم ہستم امت تو گنہگارم لیکن خوش نصیبم گنہگارم لیکن خوش نصیبم حاضر محترم میں اپنی گفتگو اس سوچ اور پیغام پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ پر بڑا کرا وقت آ چکا ہے آج کا دور فتن ہے اس میں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے اور وہ قوم و ملت جو کہ ایک عرصہ تک اقوام عالم کی قیادت کرتی رہی وہ آج علمی و فکری اور اخلاقی سیاسی لحاظ سے مفلس و کنگال ہو چکی ہے قول شاعر وہ دی کہ ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں وہ دی کہ ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں اب اس کی مجالس میں بتی ہے نتیجہ ہے اب اس کی مجالس میں بتی ہے نتیجہ ہے اور بقول حفیظ طائب اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی اب تو آشوب حالات نے آپ کی یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے یا نبی اب تو آشوب حالات نے آپ کی یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی حاضر محترم
ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آج پھر سے امت خزرہ کے مکین سے اپنا ٹوٹا ہوئے تعلق غلامی استوار کر لیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے تعلق محبت پیدا کر لیں، تعلق عشق، تعلق اطاعت، تعلق تعظیم پیدا کر لیں، کیونکہ اسی میں ہماری عزت ہے اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ حاضر محترم، میں آخر میں اپنی حالت اظہار پہ اور اس امت کے غم گسار آقا کی بارگاہ میں یہ فریاد کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اور جو دین نکلا تھا پریشان سے وطن سے، اور جو دین نکلا تھا پریشان سے وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، اور وہ دین کے ہوئی بس میں جہاں جس سے چراغاں، اور وہ دین کے ہوئی بس میں جہاں جس سے چراغاں، اس کی مجالس میں نپتی حیرت دیا ہے، اور کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کہ خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گرا ہے، اور فریاد ہے اے کشتیے ملت کے نگہبان، فریاد ہے اے کشتیے ملت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، اور جس دین نے تھے غیروں کہ دل آ کے ملائے، جس دین نے تھے غیروں کہ دل آ کے ملائے، اس دین میں خود اب بھائی سے بھائی جدا ہے، اور جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اور جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں تفرقہ اب آگے پڑا ہے، اس دین میں تفرقہ اب آگے پڑا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وما علینا صلاة تکبیر